صدقہ دینے کے 30 فضائل۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے صدقہ دینے کے 30 طریقے دیکھے تھے، مطلب وہ 30 کیا ویز ہیں جن طریقوں سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی 30 ہے صدقے سے متعلق، لیکن 30 فضائل، 30 فوائد یا 30 بینیفٹس صدقہ دینے سے کیا حاصل ہوتے یاد رکھیں۔ تو صدقہ دینے کے 30 طریقے بھی ہم نے ایک لیکچر میں دیکھے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو ہے صدقہ دینے کے 30 فضائل ہم دیکھیں گے کہ کیا فائدے ہوتے انسان کو صدقہ دینے کے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب انسان کو کسی چیز کے دینے کے، لینے کے، کرنے کے، کرانے کے فائدے پتہ چل جائے، فضائل پتہ چل جائے، تو انسان کی رغبت اس طرف بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عمل بتا دیا جائے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تڑپ، آپ کی لگن، آپ کی کوششیں اس عمل کو کرنے میں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آج اسی طرح صدقے کے تعلق سے ہم سنتے ہیں صدقہ دینا چاہیے، صدقہ بہت فائدہ مند چیز ہے، صدقے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صدقہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، اور ایک ہوتا ہے یا سنت موقعہ، اور ایک ہوتا ہے نفل یاد۔ فرض صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واجب یا جو ہے موقعہ جس کو ہم کہیں گے وہ صدقات سے مراد عید الفطر ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح نفل صدقے سے مراد اردو زبان میں ہم خیر خیرات جس کو بولتے ہیں۔ تو آج میں ان جنرل خیر خیرات، صدقہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرض سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مال دیا ہے اس مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے۔ جو حق فرض ہے، ضروری ہے دینا، اس حق کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ سے ہٹ کر مال میں جو حق ہے، جو ہمیں عطا کرنا ہے، جو ہمیں دینا ہے اپنے رشتہ داروں کو اور مسکین کو، پڑوسیوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، ٹھیک ہے، محتاجوں کو، تنگ دستوں کو، تو یہ نفل ہوتا ہے یاد رکھیے، لیکن یہ بھی ان کا حق ہے، یہ رائٹ ہے یاد رکھیے۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے جو میں کماتا ہوں صرف اس سے میرا حق ہے۔ شریعت یہ کہتی تم جو کماتے ہو من جملہ اس میں انسانیت کا حق ہے، یقیناً 100% نہیں۔ کوئی سوشلزم کے جیسا اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب کو برابر ملنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے سب کی عقل صلاحیتیں الگ ہیں، سب کی کمانے کی صلاحیتیں الگ ہے، لہٰذا ملنا بھی الگ چاہیے۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ ایک طبقہ یا ایک پرسنٹیج ایسا ہے جو انسانیت، جو تمام انسانیت ہے، وہ بھی اس کی مستحق ہے کہ آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے۔ اس لیے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی ہمارے لیے ریزن بنتے ہیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان کا حق رکھتے ہوئے ان کو کچھ دینا چاہیے۔ یہ سوشل رسپانسبلٹی سمجھ لیجیے عام زبان میں سمجھانے کے، کہ یہ ہم سماج میں رہتے ہیں تو یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ جس سماج میں رہتا ہوں اور کماتا ہوں اس کے غرباؤں میں بھی میں کچھ نہ کچھ تقسیم کروں جو میں نے اس سماج میں کمایا یا اس جگہ کمایا ہے۔ تو دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ہم صدقہ دینے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو صدقے کی تاکید زیادہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک صحابیہ نے اٹھ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہنم میں زیادہ کیوں دیکھا ہے آپ نے؟ کیا وجہ ہے اور کیسے بچے اس سے ہم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ اس لیے دیکھا ہوں کہ تم جو تم پر احسان کرتا ہے ان کے احسان کو فوراً اتار دیتی ہو، ٹھیک ہے، اور لان تان زیادہ کرتی، لہٰذا صدقات زیادہ کرو۔ اور صحابی کہتے کہ عید کی خطبے میں آپ نے یہ کہا، جس کے نتیجے میں عورتوں نے اپنے کان کے زیورات اور جو گلے میں زیورات اور کڑے جو پہنے تھے اتار اتار کے صدقہ دینا۔ تو پتہ ہی چلا کہ عورتوں کو زیادہ تاکید دی، اس لیے کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ تبھی تو کہا صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا۔ تو بہرحال صدقات کے بڑے فضائل ہیں یاد رکھیں۔ ایک غلط فہمی، اس کو انشاءاللہ عزیز دور کرتے ہم آگے بڑھیں گے، یہ ہوتی ہے کہ صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیجیے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ ہے کہ غربت میں دیا گیا صدقہ بہت افضل صدقہ ہے۔ غربت میں مطلب جو کماتے ہو، جو خود کو نہیں پڑتا، اس میں سے کچھ نکالو، افضل صدقہ ہے۔ تو صدقے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، صدقے کے لیے ایک مالدار دل ہونا ضروری ہے یاد۔ ایک مالدار دل، ایک ایسا دل جو دینے کی تڑپ رکھتا ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا، لیکن جب دینے کی تڑپ رکھنے والا دل نہ ہو تو پھر بہت زیادہ پرابلمز چالو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم خوب صدقات دیں، خوب صدقات دیں، خوب کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو، مرد اور عورت ہونے کی شکل میں، ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ دے۔ صدقہ دینے کے 30 طریقوں میں نے پورے
طریقے بتائے تھے، بس سرسری طور سے بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو مال کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے انسان دے۔ اگر مال کا صدقہ اپنے مال میں سے نہیں دے سکتا ہے تو ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کے صدقہ دے۔ اگر ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کر صدقہ نہیں دے سکتا ہے تو فزیکل لیبر کر کے، محنت کر کے، کسی کا مال اٹھا کے، کسی کو گاڑی پہ سوار کر کے، کسی کو سواری پہ سوار کر کے، اس طرح سے فزیکل لیبر محنت کر کے صدقے کا اجر پائے۔ اور اگر فزیکل نہیں کر سکتا تو زبان سے کسی کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اس طرح سے وہ کرے، اپنے اخلاق حسنہ سے صدقہ دے۔ اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی صدقہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم پہلے اپنے مال سے دینے کی کوشش کریں گے، مال نہیں ہے تو کما کے دینے کی کوشش کریں گے، کما کے نہیں دے سکتے تو اپنے جسم سے کریں گے، جسم سے نہیں کر سکتے تو اپنے اخلاق سے کریں گے، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں گے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ دینے کے 30 طریقے میں نے بہت اچھے سے ان تمام طریقوں کو ڈیفائن کیا ہے، تو آج ہم وہ نہیں دیکھیں گے۔ آئیے آج اپنے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع عنوان ہے وہ یہ ہے کہ صدقے کے فضائل کیا ہے، اور انشاءاللہ عزیز جب میں یہ فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان فضائل کو میں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا، صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل، ٹھیک ہے، مطلب 30 میں سے پہلے اس میں یہ میں نے کچھ رکھے فضائل، جس میں انشاءاللہ عزیز کم بیش میں آپ کے سامنے 13 فضیلتیں رکھوں گا زندگی میں۔ یقیناً یہ 30 فضائل ہی نہیں ہیں صدقے کے، یہ 30 فضائل میں نے جمع کی ہوں صدقہ دینے کے۔ آپ کتابیں پڑھیں گے قرآن اور احادیث کی، کئی سینکڑوں فضیلتیں ملیں گی، میں نے 30 سلیکٹ کی ہے اس میں سے زیادہ۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے، فرسٹ ٹاپک کا پارٹ ہوگا زندگی میں کیا فضیلتیں، فائدے، 13 پوائنٹس اس میں انشاءاللہ جس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا ہم دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا فضیلتیں، جس میں 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہوئے 16، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے آخرت میں اس کی کیا فضیلتیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ جس میں نے 14 پوائنٹ رکھے، تو گویا 13، 3 اور 14، تو 13 اور 3 16 اور 14 ہوئے 30 فضیلتیں، ایسی ہم دیکھیں گے۔ تو میں ایک ایک ہیڈنگ کے اندر 1 2 اس کے سیکوینس میں بات رکھوں گا، لیکن من جملہ سب ملا کے 30 ہو جائیں گے۔ جب ان فضیلتوں کو ہم سنیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بھی آگے بڑھیں اور بڑھ چڑھ کر صدقہ دینے کی کوشش کریں، چاہے ہم مالدار ہو، چاہے ہم غریب ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ہم مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہم سب ایک تڑپ رکھیں گے اپنے دل میں کہ اللہ ہمیں تو صدقہ دینے کی طاقت دے، اگر مال ہے تو اس میں سے، نہیں ہے تو کما کر، اپنے جسم سے، اپنے اخلاق سے، یا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ کر ہم صدقہ دینے کی یاد رکھیے کوشش کریں۔ یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے، یاد رکھیے۔ آج صدقے کا معاملہ یہ ہو گیا، ہم لوگوں نے اس کو دینا چھوڑ دیا، لہٰذا اللہ کا غضب اور بہت ساری تکلیف اور مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم پریشان ہو کے راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ہم صدقہ دیتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آ جاتی ہے، جبکہ ہمیں صدقہ دینا ہے مصیبتوں کو اپنے سے دور رکھنے کے۔ صحابہ وغیرہ اس طرح ہی سوچتے تھے اور ایسے ہی عمل کرتے تھے اور بہت صدقہ دیتے تھے۔ ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے نا تو یہ بھری ہے صدقات سے۔ میں اگر واقعات لینے بیٹھوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنے واقعات ہیں صحابہ کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ مال خرچ کرنا، اس کو مال خرچ کرنے کی کئی فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج ہم صدقے کے تعلق سے فضیلتیں دیکھتے ہیں، فائدے دیکھتے ہیں، بینیفٹس آف گیونگ صدقہ ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے، جس میں پہلا عنوان ہمارا ہوگا زندگی میں صدقہ دینے کے فائدے، ٹھیک۔ اور آخرت میں بھی کچھ میں نے ایسے فائدے رکھے جو زندگی میں بھی فائدے دیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن کے لیے اصل ٹھکانہ آخرت ہے تو میں نے اس کو آخرت میں رکھ دیا، حالانکہ اس کے فائدے دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی، لیکن چونکہ اصل ٹھکانہ میرا اور آپ کا آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ چلیں گی، لہٰذا میں نے ان فضائل کو دنیا کی زندگی میں نہ رکھتے ہوئے آخرت میں رکھ دیا، جبکہ اس کے دنیا کے فائدے بھی آخرت والے میں، دنیا کے فائدے بھی انشاءاللہ شامل ہے۔ تو آئیے پہلا ٹاپک کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں، صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل۔ وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو، صدقہ دینے سے زندگی میں حاصل ہوں گے، اپنی اس ورلڈلی لائف میں اس کا بینیفٹس اور گینز ہم حاصل کریں گے۔ آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات کامن ہے، ساری حدیثیں کامن ہیں، آیتیں بھی کامن ہیں، مردوں اور عورتوں کے لیے یاد رکھیے، مطلب کوئی یہ نہیں بولے کہ بھائی عورتوں کے لیے کیا، سب کے لیے یہ سب کچھ ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اب وہ کام جو عورتیں نہیں کر سکتی، جیسا بہت ساری عورتیں نہیں کماتی، تو وہ ہو سکتا ہے کچھ گھریلو کام کر کے کمائے اور صدقہ دے، اگر وہ بھی نہیں کرتی تو اس کے پاس جسمانی مدد
مدد کر کے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے شوہر کے مال کے ذریعے، اپنے بیٹے کے مال کے ذریعے، ہے نا، وہ بھی کر سکتی ہے. یاد رکھیے انشاءاللہ وہ نکات بھی اس میں آئیں گے. تو بہرحال عورت کو بھی کرنا ہے، وہ بھی حاصل کر سکتی ہے. آپ کو عورت کہے میں کماتی نہیں ہوں، تو وہ کم از کم تڑپ رکھے کہ اللہ کاش مجھے تو دے تو میں بھی صدقہ کروں. اس نیت کا بھی تو اس کو انشاءاللہ عزیز اجر ملے گا. یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. زندگی میں صدقات دینے کے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو آئیے پہلا فائدہ، یہ فائدوں کی ترتیب بھی میری اپنی دی ہوئی ہے، کوئی یہ سیکوینس کوئی احادیث میں نہیں آتا ہے، تو یہ 30 بھی میرے سلیکٹڈ ہے اور سیکوینس بھی میرا اپنا سلیکٹڈ ہے. تو آئیے صدقات دینے کے جو 30 فائدے، اس میں سے پہلا جو ٹاپک ہے صدقہ دینے کے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور پہلا فائدہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں صدقہ دینے کا جو مجھے اور آپ کو ملے گا، وہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کو ہم کہیں گے صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. صدقہ پہلا فائدہ، صدقہ ظاہری اور باطنی، ایکسٹرنل اور انٹرنل پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے. کیا فرمایا؟ کہ ان کے مالوں میں سے، مطلب صحابہ کے مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لیجئے تطہرہم، تاکہ وہ پاک ہو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہو. اس لیے میں نے کہا ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا صدقہ ذریعہ. تطہرہم پاکیزہ ہو ظاہر اور باطن، تزکیہم تزکیہ ہو ظاہر اور باطن کا، بولتے ہیں نفس کا تزکیہ. تو صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے فرمایا تزکیہم بہا وصلی علیہ، اللہ کے رسول کو فرمایا اور کہا اور بلا شبہ آپ ان کے لیے دعا کیا گیا، صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کیا کیجئے. کیوں؟ ان صلاتک، اس لیے کہ آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے مومنوں کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے دعا کرے، یہ سکون کا باعث ہوتا ہے. تو ان کے لیے دعا کیجئے، یہ ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کو پاک کرے. میرے بھائیوں ایک بات میری غور سے سنیں، مال کا دینا ہمیشہ انسان کے اندر اچھے خصائل کو جنم دیتا ہے، اور مال کا جمع کرنا، ہوڑ کرنا اور خرچ نہ کرنا ہمیشہ انسان میں برے خصائل پیدا کرتا ہے. جس سماج میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی خصلتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اندر اچھی خصلتیں آ جاتی ہیں. چونکہ جتنی خصلتیں بری مال جمع کرنے سے، اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے، دوسرے کسی عمل سے اتنی برائیاں نہیں آتی. کینہ، تکبر، حسد، جلن، لالچ، رشتے کو توڑنا، یہ سب عمل مال جمع کرنے کے ہوتے ہیں. اور انسان جب مال جمع کر کے سوچتا ہے میرا ہے، تو غریب رشتہ دار اس کو مصیبت دکھتا ہے تو رشتہ توڑ لیتا ہے. کسی کے پاس زیادہ دیکھتا ہے تو اسے جلن کرنے لگتا ہے، اور لالچ کرتا ہے کہ دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے. تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کمایا، عقل جیسا فرعون کو تھی، حامان کو تھی، اور اسی طرح جو ہم دیکھتے قارون کو تھی کہ یہ تو ہم سب کچھ ہے، ہم نے ہی سب کچھ کمایا، یہ ہماری کمائی ہے. قارون اس کے لیے ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے، یاد رکھیے. یہ سب ہوتا ہے. لیکن جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو عاجزی، انکساری، حلم، بردباری، جھکاؤ انسان کا معلوم آپ. تو مال خرچ کرنا اللہ فرما رہا ہے ان سے تطہر، ان سے پاکیزہ ہوں گے، تزکیہم، ان کا تزکیہ ہوگا. مال خرچ اس سے ظاہری اور باطنی طور سے انسان پاک ہوتا ہے. بڑی اہم چیز، اور ہم سب برائی میں لت پت ہے، یاد رکھیے. نکلنے کا ذریعہ ہے مال کو خرچ کی. آئیے دوسرا فائدہ ہم دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے کا جو زندگی میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی تمنا کرے گا. اب یہ تو نہیں دینے والے کا انجام ہوا، میں یہاں کیوں رکھ رہا ہوں؟ فضیلت بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں. اتنا افضل عمل ہے کہ جو کر کے نہیں جائیں گا، موت کے بعد دعا ہی دیں گا رب کو، اللہ واپس موقع دیا جائے میں جا کے صدقہ کروں گا. سمجھ رہے آپ؟ اگر ایک میت دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہی ہے، ایک مردہ دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہا ہے، تو یقیناً ایک بڑا کام تھا جو چھوڑ کر گیا ہوں گا، تبھی تو واپس آ کر وہ کام کرنے کی بات کر رہا ہے. تو صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی دنیا میں تمنا کریں گا تاکہ یہ عمل کر لے. تو دنیا میں زندوں کو کرنا کتنا ضروری ہوا ہم سوچ لے. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے.
فیقولا، اور مرنے کے بعد وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے، کیوں قریب، فاصدقا، تاکہ میں صدقہ کر دوں، واکم من الصالحین، اور میں نیکوں میں شامل ہوں۔ دو وہ تمنا کر رہا ہے مردہ، کیا کہ اللہ مجھے موقع اور ڈھیل دی جائے تاکہ میں دنیا واپس جاؤں، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، جو نیکیاں کرنے کا حکم دیا، جو چھوڑ کر میں آیا ہوں میں وہ کام کرنے لگوں۔ تو میت بھی دنیا میں واپس آ کر ارادہ کریں گے نیکی کرنے کا، حالانکہ وہ جو اظہار کر رہا ہے، وہ جو مردہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صدقہ اور نیک لوگوں میں چلو، مطلب نیکی کر کے آؤں، حالانکہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن امپورٹنٹ نیکی ہے، اہم نیکی ہے، اس لیے الگ سے بیان کر رہا ہے وہ کہ صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل، حالانکہ نیکی میں صدقہ بھی شامل ہے، لیکن اہم نیکی اس لیے مردہ میت الگ سے کہہ رہا ہے اللہ ڈھیل دی جائے تاکہ میں صدقہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صدقہ کتنا اہم عمل ہے کہ مردہ انسان بھی اللہ سے التجا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے موقع دیا جائے دنیا واپس جانے کا، صدقہ کروں، نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے خوب صدقہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا گن گن کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دیں گا، بنا حساب کے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ بھی، اس کا معنی بنا حساب کے، تم سمجھ رہا، مطلب صدقہ کرنے میں مت گنو، اس لیے کہ جس کو دے رہے ہو وہ ذات ایسی ہو پلٹا کے دینے والی، وہاں مت گنو۔ اور واقع میں صحابہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں اور سلف صالحین کے بڑے ثمرات اور فائدے انہوں نے صدقات دے کے اٹھائے ہیں اس دنیا میں، اور آخرت تو یقیناً لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں وہ کام کر کے آئے جو ان کا رب چاہتا تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ فضائل صدقہ دینے کے کیا ہوتے ہیں، وہ یہ ہے صدقے کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیا جائے گا، آخرت میں تو صدقے کا بدلہ ہے ہی، صدقے کا بدلہ دنیا میں بھی پورا پورا مجھے اور آپ کو دیا جائے گا۔ اور سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 39 میں اللہ فرماتا ہے، 34 کے 39 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، پھر آگے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو جو ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، مقدار میں دیتا ہے، پرٹیکولر دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، لیکن یاد رکھو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فهو یخلفہ، اللہ اس کو پلٹا کر تمہیں دینے والا ہے، اللہ تم کو پلٹا کر دینے والا ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہت ہی خیر رزق دینے والا۔ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی اللہ پلٹا کر دینا، یخلفہ، اللہ اس کو واپس دینے والا ہے تم کو۔ تو اسی لیے میں نے یہ باب اس کو جو ٹاپک دیا، صدقہ دینے والے کا پورا پورا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اللہ پلٹا کے دیں گے، اللہ پلٹا کے دیں گا۔ صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا پورا پلٹا کر دیتا ہے، اور جس خالص نیت سے جو چیز جب اس نے دیے اسی طرح اس سے بہترین انداز سے، بہت بہترین انداز سے اس کا رب اس کو لوٹا کر پلٹا کر اس کے بدل میں دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم صدقے کے تعلق سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ بھائی صدقہ دیں گے تو کیا ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا، ابھی پیسے 10 ہے، 2 روپے دیے تھے تو 8 ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کہہ رہا تم کو پلٹا کر دوں، اس دنیا میں تم کو اس کا ریٹرنز مل جائیں گا، اور آخرت میں یقیناً اس کا بہت بہترین بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر رزق دینے والا ہے۔ تو جس کو مقدار میں ملا وہ بھی اللہ کی طرف، جس کو کم ملا رزق وہ بھی اللہ کی طرف، لیکن اگر تم خرچ کرو گے جو رزق دیا ہے، تو یہاں غلط فہمی بھی ہم نکال دیں کہ ہم مالدار ہوں گے تو ہم کو خرچ کرتا ہے، یہاں کہا جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے۔ پھر فرمائے وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، مطلب زیادہ میں سے بھی جو خرچ کرتے ہو، جب فراوانی ہوتی ہے، تنگی میں بھی جو تم خرچ کرتے ہو، دونوں کا اللہ دے، اللہ پلٹا کر دے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا ہم صدقہ دینے میں پیچھے ذرہ برابر نہ ہٹیں، شیطان کے بہکاوے میں ذرہ برابر نہ آئے، چونکہ وہ بہکاتا ہے تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صدقہ دینے کا چوتھا فائدہ دنیا میں جو ہوتا ہے، زندگی میں جو ہوتا ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔
اللہ کا غضب جو غصہ ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر، اس کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، صدقے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. سمجھ رہا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، غضبناک روز قیامت نہ ہو، ہمیں آسانی کرے، حساب و کتاب آسانی سے ہو، عذاب ہمیں نہ ملے. تو صدقہ ذریعہ ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، ہم لوگ کبھی کبھی صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب مسئلہ ہو جاتا ہے، پہلے دینا ہے. جیسے ہمارے پاس صدقہ لوگ دیتے نہیں. کب یاد آتی؟ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، صدقہ دو. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے پہلے سے دیتے رہنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ پہلے سے دینا ہے، مصیبت آنے کے بعد نہیں ہے. مصیبت آنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم پہلے سے دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے ٹال دیتا ہے. یہ مانا. تو ہم کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آگے چلی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کب دیں گے؟ اگلی بار جب پھر مصیبت آئے، ہے نا. یہی ہمارا معاملہ ہے. قرآن کب پڑھتے ہیں ہمارے پاس لوگ؟ کب پڑھتے ہیں؟ کوئی گھر میں مر گیا تھا، اب اگلی بار کب کھلیں گا؟ پھر کبھی کوئی مر جائیں گا، ہے نا. جبکہ یہ زندوں کی کتاب ہے، لیکن مرنے کے بعد کسی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی مر گیا تو جلدی قرآن پڑھو. خود بھی پڑھتا آدمی ڈر کے کہ اللہ تعالیٰ نمازیں شروع ہوگی، قرآن شروع ہو گیا. اب اگلی بار نماز قرآن کب ہوں گا؟ پھر کوئی مرے گا تو پھر تھوڑے دن بعد وہی قرآن چھوٹ گیا، نمازیں چھوٹ گئی، پھر انتظار کسی کی موت کا. تو ایسا مت کریں، پہلے سے ہم خوب صدقہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ بجھا دیتا ہے. آئیے صدقہ دینے کا 5 دنیا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے. صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے. حدیث صحیح بخاری کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترے، مطلب 2 اترتے ہیں روز. ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ ممسک کو اور بخیل کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے. 2 فرشتے روز اترتے ہیں. ایک دعا دیتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال برباد کر دے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کے لیے، دوسرا فرشتہ بد دعا کے لیے. فرشتے اللہ رب العزت کی مقرب مخلوق ہے، یاد رکھ. سمجھ رہے؟ اور یہ نیک ہوتے ہیں، مختلف کاموں پہ اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے. اللہ کی حمد و ثنا اور دیگر معاملات جو دنیا کے اللہ کرواتا ہے ان کے ذریعے کرواتا ہے. یہ مخلوق کی دعا کا مستحق ہونا بہت بڑی بات ہے، اور اس مخلوق کی بد دعا کا مستحق ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. تو جب یہ دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اور بد دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے ہی دیتے ہیں. فرشتہ دعا کرتا ہے دینے والے کے لیے ڈیلی، روز صبح. ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ انسانیت جب اٹھتی ہے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے اللہ دینے والے کو عطا کر، دوسرا دعا کرتا ہے اللہ جمع کرنے والے کو برباد ہلاک کر. مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فرشتے کی دعا کا مستحق، نہ خرچ کرو، بد دعا کا مستحق بنو. آئیے 6واں فائدہ صدقہ دینے کا یہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. ایسا کون سا انسان ہے جو بری موت سے بچنا نہیں چاہتا؟ معجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے نقطہ، اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، جب ہم مرے آنکھ بند ہو، دنیا سے روانہ ہو، پوچھو خاتمہ اچھا ہو. تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. مطلب وہ موت آتی ہے جو موت خیر کا باعث ہوتی ہے. ہاں دکھنے کے اعتبار سے موت ہو سکتا ہے اچھی اور بری، ہم جو طے کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے وہ الگ ہو، لیکن موت کا اچھا اور برے ہونے سے مراد وہ فرشتے جو لینے آتے ہیں وہ اچھے اور برے آئے. اگر اچھے آ جائے تو آپ کامیاب ہے، چاہے موت کے اعتبار سے دشمن نے اسلام کی دعوت کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچا کر کیسا بھی مارا ہو، لیکن جو فرشتے آئے وہ ویلکم کرتے ہوئے آئے، استقبال کرتے ہوئے آئے، خوشبودار جو ہے کفن لے کر آئے، اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہوئے آئے، بشارتیں دیتے ہوئے اس کو کہے، اس کی روح نکلنا شروع کرتی اور بھاگ. یہ ہے اچھی موت. ٹھیک ہے. اور بری موت یہ ہے کہ فرشتے برے برے ناموں سے پکارے، بدبودار کفن لائے اور ایسے مار کے اس کی روح کو تکلیف سے نکالے جیسے ایک زندہ بھیڑ کی کھال پر آپ کانٹے دار چھڑی مارے، جس میں اٹک جاتی ہے، پھر کھینچے اس کی چمڑی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اس طرح سے نکالتا.
تو یہ اور اچھی کہ تو کبھی کبھار لوگ ظاہر پہ کر لیتے، پتہ نہیں لوگوں نے کس کس موت کو اچھا اور برا خود ہی بنا لیا جو قرآن و سنت میں نہیں. بولے جنازہ بہت وزنی تھا، بری موت مرا. جنازے کی وزنی اور ہلکا ہونے سے اچھی اور بری موت کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ اب آپ نے جنازہ بنا لیا 1 کنٹل کا، وہ خطرناک مضبوط لوہے کا، پتہ نہیں کہے گا آدمی کا وزن بھی اس میں 100 کلو ہے، تو آپ بولیں گے زیادہ وزن ہے، تو زیادہ اور کم بھائی. انتقال ہوا تو بارش ہوئی تو بہت نیک تھے، کوئی دلیل نہیں. انتقال ہو گئے تو بادل آ گئے تھے، حالانکہ دوپہر میں دفنانے گئے، کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. خبر آسانی سے کھد گئی تو کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. خبر مشکل سے کھدی تو برا آدمی ہوں گا، کوئی برا آدمی ہونے کی دلیل نہیں ہے. جنازہ جلدی سے اٹھ گیا مطلب نیک تھا، دیر سے اٹھا مشکل سے گیا مطلب برا تھا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اچھی اور بری موت کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو فرشتے لینے آئے وہ خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں. اور بری موت کیا ہے؟ جو فرشتے آئے گھنونے اور گھٹیا ناموں سے پکارتے ہوئے بدبودار کفن لا کے نکالے. چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے صحابہ کو بہت اذیت ناک طور سے شہید کیا گیا، بہت اذیت ناک. سمیہ رضی اللہ عنہا کو ہے نا آپ جانتے ہیں ابو جہل نے برچھی ان کی شرمگاہ میں ڈال دی. تو ظاہری طور سے تو، لیکن ہماری جو اچھی اور بری موت کیا ہوتا ہے میں وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، آپ بولتے رہے پورا کچلے گیا بری موت مرا. نہیں، ضروری نہیں ہے. وہ جب مرا فرشتے کیسے لینے آئے وہ اصل ہے. سمجھے نا؟ چھت گر گئی، حالانکہ کوئی دب کے مرے تو وہ تو ویسے بھی شہید ہے. اس لیے کہ حدیث میں 10 لوگ شہید ہوتے ہیں کم و بیش گنتی اگر کرے تو ہم، اس میں سے ایک ہے دب کر جو مرے، پریس ہو جائے کسی چیز. لیکن ہم لوگ کیا بول رہے ارے وہ تو چورا ہو گیا. یہ نہیں، ایکچولی جب وہ مرا سرکمسٹانسز بھی مانا رکھتے ہیں، لیکن ہر بار آپ اس سے اندازے مت لگانا شروع کر دیجئے. جیسا کہ صحابہ میں سے کچھ کو تو گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اصحاب اخدود میں سے ہزاروں کو آنکھ کے علاوہ میں پھینک دیا گیا، جل کے بھن گئے ہوں گے نا. تو کیا بری موت ہے؟ نہیں. فرشتے جب لینے آئے ہوں گے ویلکم کرتے، یہ اچھی موت. سمجھے آپ؟ تو کوئی آرام سے بستر پہ مرا تو یہ اچھی موت نہیں ہے. نہیں، بہت زیادہ تکلیف مطلب وہ مصیبت میں تھا، ٹکڑے ہو گئے جسم کے، تو بری نہیں ہے. فرشتے جو لینے آئے ویلکم کیسا کیا. تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بڑی اہم چیز ہے. خوب صدقات کرے. آئیے 7واں فائدہ صدقے کا ہم دیکھتے ہیں. دوسروں کا صدقہ اگر ہم خوشی سے ادا کریں تو ہمیں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. صدقہ کیسی چیز ہے دیکھیے آپ. دوسروں کا صدقہ اگر آپ خوشی سے ادا کریں گے آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا. حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا ہے حکم کے مطابق جو اس کا مالک اس کو بولتا ہے کہ دو اور وہ پورا ادا کرتا ہے تو اس حکم کو پورا کر دیتا ہے تو اس کا دل بھی اس پہ خوش ہوتا ہے جب وہ حکم کو پورا کرتا ہے دیتے وقت، تو اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک حصہ یا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. مطلب ایک امانت دار خزانچی ہے، اس کا مالک آ کر کہتا ہے فلاں کو صدقہ دے دو، وہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ دل کی رضامندی کے ساتھ جس کو اس کا مالک کہتا ہے جتنا کہتا ہے اتنا صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے. تو پتہ چلا اگر میں اور آپ کسی کے صدقے کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ہنسی اور خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ جیسا جس نے دیا اس نے بولا جہاں دینے کا بولا وہاں دیتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ العزیز صدقہ دینے کا اجر ملے گا. دیکھیے کتنا آسان ہے. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا، میں خزانچی، میں ذمہ دار اور امین ہوں، مجھے کو بولا یہ پیسے دیجئے 10,000 روپے اس غریب کو دے دیجئے، میرا دل ہی نہیں اس کو دینے، میں راضی نہیں ہو رہا اس تو مجھے اجر نہیں. جب اس کا مالک جس کے لیے دیا گیا جتنا دیا گیا اگر یہ انسان ویسا خوشی کے ساتھ اس تک پہنچا دیتا ہے تو یہ بھی صدقے میں شامل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. صدقہ کتنی فضیلت والی چیز ہے کہ آپ صرف وہ صدقے کو دینے والے اور آپ کو اتنا اجر ملے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی مجھے بتائیے. صرف صدقے کو آپ دے رہے ہیں اور آپ کو بھی اتنا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے نا. بہت بڑی بات ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صدقہ دینے کا 8واں فائدہ بغور سنیے، بڑا اہم فائدہ ہے. دیا ہوا صدقے کا مال جب تک استعمال میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تب تک صدقہ دینے والا اللہ رب العزت کی امان میں رہتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کب تک؟ جب تک صدقے کا مال کو استعمال کرتا ہے جس نے صدقہ دیا وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے نا، سیکیورٹی کی گارنٹی اس کو بولتے ہیں امان. بھائی آپ میرے امان میں مطلب، یا وہ آدمی میرے امان میں مطلب آپ لوگ چھیڑ نہیں سکتے، میں نے امان دیا. اور عرب کے پاس کیا ہوتا تھا جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی یا کسی کو مارنے کا جو ہے کوئی بولتا تھا بھائی اس آدمی کو مار دو، اور دوسرا کو بڑا آدمی کہتا تھا یہ میرے امان میں ہے، مطلب اگر اس کو دھکا لگایا تو مجھے دھکا لگایا، تو پھر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے نا. طائف کے سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا.
آپ نے امان لی، جس نے امان دی پھر اس کی وجہ سے آپ اندر آئے، جس نے امان دی وہ بھی غیر مسلم تھے، یاد بہرے سمجھ رہے آپ، امان تو اللہ کی امان جس کو کہیں گے ہم سیکیورٹی گارنٹیڈ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہتا ہے۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لباس کپڑا پہناتا ہے، جب تک وہ کپڑا پہنتا ہے اس کا ٹکڑا جب تک اس کی آنکھ پہ لگا رہتا ہے تب تک وہ شخص جس نے صدقہ دیا اللہ کی امان میں ہے۔ اوہو، کہاں کہاں انشورنس کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے علی اسلاف کو دیکھا گیا، جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے تو کچھ صدقات کر دیا کر، صرف کرتے نا، سفر کر رہے ہیں، ایئر ٹریول کر رہے ہیں، اب تو بس ٹریول، اب تو ٹرین ٹریول کا بھی ہو گیا ہے نا، 1 روپیہ 2 روپے کا آپ کا انشورنس ہو جاتا ہے، کمپلسری کر دیا گورنمنٹ نے کہ بھائی نکل رہے تو انشورنس کر کے نکلو، کچھ ہو گیا تو فیملی والوں کو کچھ ملتا ہے۔ اللہ کی امان میں صدقہ دینے والا، جب تک صدقہ جس کو دیا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، مثال کپڑے کی دی گئی، جب تک کپڑا جو ہے پہنے گا تب تک حفاظت میں رہیں گا، تو آپ کچھ صدقہ کر رہے ہیں، وہ کپڑا جو آپ نے دیا اس آدمی نے کپڑا پہنے، جب تک ایک ٹکڑا بھی یوز میں ہے نا اس کی، آپ امان میں، آپ امان میں۔ اب کوئی کہے نہیں اتنا ہونے کے بعد بھی میرے مصیبت آئی، تو پھر ایک مسئلہ تو ہو سکتا انکم حلال ہے نہیں حلال چیک کرو، دوسرا مسئلہ ہو سکتا اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اتنے کے بعد بھی آزمائش تو رہی نا۔ انبیاء نے صدقہ کیا نہیں کیا پھر بھی، صحابہ نے نہیں کیا پھر بھی آزمائش، تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو خوب صدقہ کرے، یہ کیا کرتا ہے اللہ کی امان میں ہمیں لے چل جائے، جب تک کہ دیکھیے حدیث میں الفاظ کپڑے کی، کپڑا جب تک وہ انسان پہنے گا تب تک اس کو اللہ کی امان، سیکیورٹی، سیفٹی مل جائیں گی۔ سب اٹھائے ہم ایسا صدقہ کر کے ادا کیا۔ آئیے 9 بینیفٹ جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے صدقہ دینے کا، صدقہ کرنے والا شیطان کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا معلوم آپ کو؟ صدقہ دینے کا جیسے آپ سنتے کیا ہوتا، ارے پیسے کم ہو جائیں گے، ارے بچیوں کی شادی کیسا ہوں گا، ارے صدقہ دے دیں گا تو پھر تیرا کیسا ہوں گا، ارے پھر تو ہینڈ سیٹ لائف سٹائل کیسا مینٹین کریں گا، دوسروں کو دیتے جائیں گا، تو پہلے خود کا لائف سٹائل خود کو مینٹین کر، پھر صدقے کا سوچ، جب تیرے پاس کروڑ 2 کروڑ ہو جائیں گے جب صدقے کا سوچ، جب تیری زندگی گزر کے تو ریٹائرمنٹ کی عمر پہ آ جائیں گا، جب سب کچھ تیرے بچے ہو کے حج وج سب کر لیں گا، جب صدقے کا سوچ، ابھی سے کہاں سوچ رہا مولے، اور انسان کو ایسی خیال آتا۔ دیکھیے آپ صدقے کا سوچیے، ارے بچیوں کی شادی نہیں جان دو رکھو، ابھی ایک آدمی مر رہا ہے آپ کا بھائی اور آپ بچیوں کی شادی، ارے جب ہونا ہوگی اللہ دیں گے نا، ابھی سے یہ پلان عجیب و غریب، اللہ پر توکل کیا ہم نے بھول گئے؟ ارے آج میرے بھائی مستحق، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کا فلاں ہو گیا، آج دے دو اس کو، کل اللہ ان کا بھی کر دیں گے۔ کیا کیوں ہم سوچ رہے ہیں جو رزق میں لکھا کے لائے اپنی پیدائش سے پہلے، اس کے لیے ہم کیوں اتنا فکر مند ہیں؟ اس کو صرف کوشش کر کے سنت طریقہ تلاش کرنا ہے مجھے، وہ میری تلاش کر رہا دیکھا جائے تو میرا رزق ہے نا، تو شیطان ایسی بہکاتا ہے، یہ اس کے بہکاوے۔ آپ دیکھیے جب میں ہاتھ ڈالے کہ میں 100 روپے صدقہ دیتا ہوں، بولا ہوگا 100 روپے 20 دے 80 رکھ، تو راستے میں ضرورت پڑ سکتی، فلاں ہو سکتا، یہ ہو سکتا۔ جب تم بدگمانی کر لیتے ہو، حسن ظن چھوڑ دیتے ہو اللہ کے ساتھ اچھی سوچ، تو پھر وہی سب ہوتا ہے جو سوچ کے ہم نہیں کرتے، سمجھ رہے آپ؟ تو ہمیں اس معاملے میں بڑا محتاط ہونا ہے۔ تو شیطان کی جبڑے توڑ دیتا ہے انسان، کیسے؟ آئیے سنیے، ابن خزیمہ کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی آدمی مسلمان صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا۔ جو فالتو باتیں کرتے ہیں ایسا ہے کہ ایک آدمی آیا اور آپ سے کچھ ہی فالتو بکرا تو آپ بولے ایسا دیا، اس کو جبڑا ہی توڑ دیا اس کا، مطلب مثال دی جاتی ہے کہ بہت اس کو زوردار میں نے تماچا دیا یا ریپلائی کیا کہ آئندہ منہ نہیں کھولنا، میں جو کر رہا ہوں، تو ایک طرح سے ہوتا نا، تو یہ بات ہے کہ 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں جب ایک مومن بندہ اس کے لاکھ بہکانے کے بعد بھی اپنا صدقے کا معاملہ جاری اور ساری رکتا نہیں ہوں اس کے بہکانے سے، اس کے ورغلانے سے۔ اب آج تو حالت ایسی ہو گئی جی، احتیاط کرنا، فیوچر کے لیے تیاری کرنا بالکل جائز ہے، اس میں اسلام نے منع نہیں کی، لیکن ہمارے پاس اتنی تیاری ہو رہی فیوچر کی، اتنی تیاری ہے فیوچر کی کہ پریزنٹ پورا برباد ہو جا رہا، سمجھ رہے آپ؟ اپن بوڑھے ہو جائیں گے نا جب اپنے کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہاں ہے بالکل ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے انسان اس وقت کافی کمزور ہوتا ہے نا، یہ تو ہے احتیاط کرنا، تیاری کرنا، یہ تو سب ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ پریزنٹ کچھ چاہیے آپ فیوچر کے لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں، آج ضرورت ہے آپ کو اس پیسے کی، آپ بولے فیوچر کے لیے میں اٹھا کے رکھ رہا ہوں، کیسی عجیب سوچ ہے۔ اچھا آج بھی ہے آپ کے پاس، پھر بھی آپ بولے نہیں اگلا
اگلا کیا ہوگا اس کے لیے اٹھا کے رکھ دو. میں دیکھو اب زمانہ کیسا جا رہا. اب ابو نے جب پڑھے تو اپنی فیس تھی 10,000 روپے سال کی. اب بچے میرے ہو جائیں گے تو بچوں کی فیس کم از کم ہو جائیں گی 1,00,000 روپے سال کی. تو اب میرے بچے کم از کم 10 سے 15 سال پڑھیں گے. تو 15 سال پڑھیں گے تو ہر سال کی ان کی کتنی لگ رہی 1,00,000 روپے. تو 15 سال پڑھیں گے تو 15 سے 20 لاکھ تو میرے پاس ابھی جمع ہونا چاہیے. اب اس کی بیوی پریشان بیمار ہے, اس کے رشتہ دار اس سے مانگ رہے ہیں, دنیا میں زلزلے طوفان آندھی, وہاں ضرورت ہے پیسے کی, وہ سب چھوڑ کے بولتا نہیں ابھی آنے والوں کے لیے پہلے سے پلاننگ. اتنی بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں دنیا میں رہتے جنت کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن وہاں کا چھوڑ کر آپ یہاں کے لیے سب ٹھیک ہے. 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے جب وہ صدقہ کرتا ہے. تو صدقے سے پیچھے مت ہٹیے, آگے بڑھیے. آئیے 10واں فائدہ جو دنیا کی زندگی میں صدقہ دینے کا, صدقہ دینے والے کو اللہ رب العالمین کا اور زیادہ دینے کا وعدہ ہے. صدقہ دینے سے حساب کے تو کیلکولیٹر کے حساب سے پیسہ کم ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو صدقہ دیں گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دیں گا. اور آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح سے, بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ انفق یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد تو خرچ کر, انفق علیک, اور میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا, تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا, تو خرچ کر میں تجھے دیے. اللہ نے وعدہ کر دیا خرچ کرنے والوں پر کہ میں تجھے دیے جاؤں گا, تو خرچ تو کر. ہم خرچ تو کریں, اللہ ہم پہ خرچ کریں گے, اللہ ہم کو دیا. کیسے میں آپ کو نہیں سمجھا, میں نہیں سمجھا سکتا. اللہ نے وعدہ کیا مطلب اس نے دینا ہے, کیسے وہ بہتر جانتا ہے. اللہ کی حکمتیں, اللہ کے طریقے دینے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. دو اور سمجھو, مت دو, کبھی سمجھ میں نہیں آنے والا اراز کیسا ہوتا ہے. اور جس نے دیا وہ سمجھ رہا ہے, جس نے لینے کی ذہن بنا دی اللہ اس کو لینے والا بنا رہا, اور جس نے دینے کی ذہن بنا دی اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا بنا. ایسے بھی اللہ کے بندے اتنا خرچ کرتے ہیں, آپ کبھی کبھی تعجب کریں گے کہ کیسا خرچ کرتے, لیکن اس کے بعد بھی ان کے مال و دولت میں رتی برابر کمی نہیں آتی بلکہ بڑھتے جاتے ہیں سال در سال. تو اور آزما اس کو کیسا اللہ دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آئیے صدقہ دینے کے فائدے میں 11واں فائدہ جو زندگی میں ہوتا ہے یہ صدقہ دینے والے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے. صدقہ دینے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. صدقہ دینے والے کو اللہ پلٹا کر خرچ کرتا ہے. یہاں حدیث میں آ رہا صدقہ دینے والے کو جو اللہ محبت کرتا ہے. ابن حبان کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے. ایک وہ آدمی جو رات میں اٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. دوسرا وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے, مطلب سیکریٹلی صدقہ دے, خاموشی کے ساتھ دے, دکھاوا نہ کرے, دکھانا پڑے بھی اگر ضرورت ہے تو ریا نہ ہو, دل سے ارادہ نہ ہو دکھانے کا, لیکن کبھی مجبوری ہوتی ہے چونکہ صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے, دکھا کر بھی دینا جائز ہے, جبکہ دونوں ہی شکل میں دل میں دکھاوے کی نیت نہ ہو تو ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کا میننگ یہ ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ایسا سمجھتے جب صدقہ کرتے سیدھے ہاتھ سے تو الٹے کو چھپا لیتے پیچھے, تو اس نے دیکھنا نہیں, انہیں دیکھ لیا تو صدقہ ضائع ہو جاتا. حرام سے بچنے کے فائدے یہ بھی میں نے کچھ مختصر سے رکھے تھے, کیونکہ حرام وہ چیزیں یاد رکھے جس میں ہمارا ہی نقصان ہے, اور حلال وہ چیزیں جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. لیکن حرام کرنے سے ہم کو گناہ ملتا ہے, اور حرام سے بچنے کی نیکی بھی اور ثواب بھی ملتا ہے. تو بہرحال ہم نے دیکھا تھا اور نماز کا ٹاپک اور عنوان لیا تھا, اور نماز میں وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام یا وہ کام جن سے منع کیا گیا لیکن جو عموماً کیے جاتے ہیں, ان میں سے کچھ کام میں نے رکھے. چونکہ ویسے دیکھا جائے تو ٹاپک بہت لمبے ہو سکتے ہیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھیے, اور خاص طور سے نماز, توحید اور نماز, یہ 2 ایسی چیزیں یاد رکھیے جو سب سے اہم چیز ہے. توحید سب سے اہم چیز ہے, اس کے بعد نماز یاد رکھیے. یہ دونوں کے بعد ہی دیگر اعمال قبول ہوتے ہیں یاد رکھیے, جیسے روزہ, زکوٰۃ, حج, ان کے بعد قبول ہوتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے عبادت. لیکن مسئلہ یہ ہمارے پاس عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کا جب معاملہ آتا ہے, حالانکہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن بس مختصر سا, نماز کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے علاقے میں وہاں کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے. چاہے کسی جماعت اور مسلک کا ہم لیبل نام اپنے اوپر لگاتے ہو, لیکن اس مسلک کے مطابق بھی نماز نہیں ہوتی. نماز ویسی ہوتی جیسے ہمارے علاقوں میں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی ساحلی علاقے میں پیدا ہو جاؤں تو وہاں لوگ رفع دین سے نماز پڑھتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا, کیونکہ اس علاقے میں سب ویسی نماز پڑھتے. اگر میں نہیں علاقوں میں یا رفع دین نہیں کرتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا. لیکن کبھی بھی کسی عمل کو ہم نے دیکھ کر نہیں سیکھا, مطلب جس کو پڑھ کر نہیں سیکھا. سماج میں جو چل رہا ہے اس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں دیکھ کر, لیکن اس کو ہم ریڈ نہیں کر رہے, اس کو پڑھ نہیں رہے. لیکن ایسا کوئی بھی انسان نہیں یاد رکھے جس نے دیگر اعمال کو کسی کو دیکھ کر سیکھا ہو. وہاں ہم یہ چیز نہیں کرتے. وہاں ہم بولتے کتاب کو پڑھو, سبجیکٹ کو پڑھو, لیسن کو پڑھو, چیپٹر کو پڑھو, پھر پریکٹیکل کرو, پھر کسی کو بتاؤ کہ میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. لیکن عبادتوں میں جنرلی ایسا نہیں ہوتا. جو سماج میں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے.
تو اس معاملے میں غور کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اتنی ساری ایکسٹرا چیزیں ہماری نمازوں میں ایڈ ہو گئی. اگر نماز کا ہی صرف میں معاملہ ہوں تو نماز کے شروع سے لے کر اس کے خاتمے تک دہائیوں مطلب دسیوں ایسی چیزیں جو ایکسٹرا ہے، یاد رکھیے، جو ہم نے ایڈ کر لی. انشاءاللہ کہیں موقع رہا تو صرف نماز، اس کا ہر رکن پہ ہم ایک ایک بات دیکھنے کی کوشش کریں گے جو اس میں ایکسٹرا چیزیں ایڈ ہو رہی ہے. یاد رکھیں، وہ اس لیے کہ ہم نے سماج کو دیکھا، سماج میں جو پریکٹسز ہے اس کو ہم نے اپنا لیا. ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. کتابیں موجود ہیں، کتابوں کو اٹھائیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور پھر اس میں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے. پھر جو نہ سمجھے آپ علماء سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں ان چیزوں. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں. بہرحال آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک اور عنوان یاد رکھی ہوں گا، ویسے تو یہ پہلا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس میں پوائنٹس کم تھے پچھلے ٹاپک میں، اس لیے میں نے چونکہ حرام کیا ہے وہ بھی سمجھانا تھا تو وہ نہیں رکھا تھا. آج جو انشاءاللہ جس ہم چیز لیں گے، یاد رکھیے، وہ حرام کام جو معمولی سمجھ لی گئی، یاد رکھیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے. اور اس میں انشاءاللہ جس 5 سے 6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے سماج میں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، لیکن اس کو معمولی سمجھ کے ہم لوگ جو ہے کیے چلے جاتے. یاد رکھیں، ہو سکتا ہے اس میں کی کچھ باتیں آلریڈی ہم پچھلے جمعہ کے خطبات میں اور بھی ٹاپکس کے اندر دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم بات ہوتی ہے. یاد رکھیں، توحید کا جہاں معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جہاں معاملہ ہوتا ہے، کہ اس کو بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے اور کنٹینیوسلی تحقیق کرنا چاہیے، ریوزٹ جس کو بولتے ہیں، بار بار جا کے چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ گڑبڑ تو ہم سے نہیں ہو رہی. یاد رکھیے، یہ ایک سنجیدہ اور سیریس ٹاپک ہے. یاد رکھیے. آئیے اس بات کو یوں سمجھاتا ہوں کہ کسی کا ایک واقعہ، ایک استاد تھے، وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے تعلیم دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم توحید کے بارے میں، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ سیکھیں. تو اسٹوڈنٹس سے تلاميذ نے یہ کہا کہ شیخ اب بہت دنوں سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں، کچھ اور آج ٹاپک دیکھتے ہیں. تو شیخ نے کہا چلو ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے 2 واقعے سنا اپنے اسٹوڈنٹس کو. ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک علاقہ تھا، وہاں لوگ جو ہے سورج نکلتا تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، اور بت پرستی کرتے ہیں، لوگ سن رہے، اسٹوڈنٹ سن رہے تھے اور وہ سنتے رہے. اس کے بعد شیخ نے کہا ایک دوسرا واقعہ سنا ہے اور کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا. تو سارے اسٹوڈنٹ بولنے لگے بہت بہت غلط، بہت برا کام ہے، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب ہوتا نا اسٹوڈنٹس کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ ایک دم ہکا بکا رہے کہ بات کرنے لگے. تو استاد نے کہا ہم پھر سے توحید کا چیپٹر پڑھنا شروع کریں گے. ہم کیوں؟ تو جب میں نے تم کو یہ کہا کہ ایک علاقے میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، تم میں سے کسی نے بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ بہت غلط ہو رہا ہے، کیسے لوگ کر سکتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ انسان نے اپنی ماں سے زنا کر لیا تو سب اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی برائی کی وجہ سے غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بولنے لگے. اس کا مطلب ابھی بھی توحید اس مضبوط انداز سے راسخ جس کو کہتے ہیں گھٹی میں نہیں ملی ابھی. پھر کہا بھی ہم توحید پڑھیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، چونکہ اس سے آخرت کے فیصلے اسی پہ ڈیپینڈ ہے. یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. لیکن ہمارے پاس یہ جنرل چلن میں نے دیکھا، اب کر رہے وہ لوگ، کیا بولیں گے اپن؟ اب ان کے پاس طریقہ ہے، کیسے روکیں گے ان کو اپن؟ اب وہاں تو ایسے ہی چلتا ہے نا، کیا بولیں گے اپن؟ اور دوسرے باتوں میں اصلاح ہو رہی ہے، کپڑے ایسے مت پہنو، ایڈمیشن یہ اسکول میں لو، گاڑی ویسی خریدو. ہاں یہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لائف کی کہ گاڑی کون سی لینا، ایڈمیشن کہاں لینا. لیکن آخرت کا جس چیز سے فیصلہ ہونے والا اللہ کی ذات کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا تھا، وہاں لینینٹلی ہم بول رہے ہیں رشتہ خراب ہو جائیں گے نا بات کریں گے. تو ٹچ تو کر سکتے ہیں، حکمت سے پوائنٹ کو، اپنے پوائنٹ آف ویو جس کو بولیں گے، رکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. ایک عجیب معاملہ یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی توحید کا لیکچر میں سمجھتا ہوں پچھلے 1 سال میں نے تقریباً 4تھ لیکچر ہوگا توحید کے اوپر. الگ الگ ٹاپکس میں توحید آئی ہے، الگ الگ ٹاپکس اللہ کی ذات کے بارے میں آیا ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ریمائنڈر سے بار بار جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں نے یہ چیز سے اپنے آپ کو روک لیا ہے تو اپنے خاندان کو دیکھو. اگر اپنے خاندان کو دیکھو کہ ماشاءاللہ وہ اس چیز سے رک چکے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے، توحید پر ہے، تو میں اطراف میں دیکھو. پھر اطراف میں دیکھنے کے بعد اکناف میں دیکھوں، مطلب اس کے اور دائرہ بڑھاتے جاؤں. پھر اپنے شہر کا معاملہ دیکھو، پھر اپنے ملک کا معاملہ دیکھو. یہ ہونا چاہیے، یاد رکھیے. لیکن اس ٹاپک کو بہت لینینٹلی لیا جاتا ہے. ارے ہاں بھائی ہم کو پتا ہے اللہ ہے کہ سب کتنے باری ٹاپک ہوگا. نہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے. یہ ایسا عنوان ہے، یاد رکھیے، کہ یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت ہے. تو یعقوب نے اپنی اولاد کو بلایا اور کیا سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سوال یہ کہ یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، اور صرف نبی نہیں ہے، مطلب یہ جو نسل ہے، ان کی جو جنریشن ہے، یہ ایسی یاد رکھیے کہ ان کے والد بھی نبی ہے، ان کے دادا بھی نبی ہے، اور ان کے بیٹے بھی نبی ہیں. مطلب یوسف علیہ السلام کی جو نسل ہے، اس سے بہترین کچھ نہیں. یاد رکھے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، مطلب پڑ دادا بھی نبی، دادا بھی نبی، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی. تو یہ وہ چین ہے. اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں، مطلب باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، جس کو بولتے نا عام زبان میں بولتے کہ یہ تو آج کا مالدار ہے، یہ خاندانی مالدار ہے. خاندانی مالدار کس کو بولتے سمجھتے ہیں؟
تو یہ مطلب کیسا شجرا آپ دیکھیے، دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا نبی ہے، لیکن بلا کے کیا پوچھ رہے ہیں انتقال کے وقت؟ کیا تم اس وقت تھے؟ اللہ پوچھ رہا بنی اسرائیل سے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کیا پوچھا؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیوں یہ پوائنٹ کی ضرورت آئی؟ باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، توحید کا جس کو کہیں گے سر چشمہ ہے یہ خاندان، پھر بات لیکن موت کے وقت کیا ہو رہی ہے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جو کہ ابراہیم کا رب ہے اور اسماعیل کا رب ہے اور اسحاق کا رب ہے نا، اس کی عبادت کریں گے۔ دیکھیے آپ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو یہ ہر بار یہ ٹاپک آنا چاہیے، ہر بار اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات۔ بہرحال تو اس کی اہمیت بتاتے ہوئے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کی عبادت میں، اس کے صفات میں، اسماء و صفات کے اندر، اور اس کے رب ہونے میں یاد رکھیں۔ یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں۔ ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہ حرام کام ہے، اس کو معمولی سمجھ لیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت، متفق علیہ روایت ہے، یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اور کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ گناہوں میں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کرتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے وقتاً فوقتاً یہ بتایا گیا۔ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ یہی اصل ہے، یاد رکھیں، یہی اصل اور بنیاد ہے، اور شیطان انہی لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے جو توحید پر ہوتے ہیں، یاد رکھیں، شرک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس نے کیا کیا؟ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے، فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل سمندر سے ابھی نکلے اور دوسری طرف ہی گئے تھے، کیا شروع کر دیا؟ شرک شروع کر دیا۔ توحید کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا تھا، ابھی اس میں کمزوری آ گئی، یاد رکھیے۔ تو توحید یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، لیکن وقتاً فوقتاً شیطان اس میں کمزوریاں لاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی اور تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا یہ حرام کام ہے، لیکن یہ بہت معمولی اور چھوٹا سمجھ لیا گیا، یاد رکھیے، کیونکہ آنے والے جمعہ انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے کہ توحید کے بارے میں اور کچھ باتیں آئیں۔ آج تو اللہ کی ذات میں جو حرام کام ہے، توحید کو کمزور کرنے والے عمل بھی دیکھیں گے، بہت ساری چیزیں یاد رکھیں جو یہ کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس پہ ہمیشہ غور و فکر کیا جائے، اپنے بچوں کو توحید کا پیغام دیا جائے، اللہ کو ایک ماننے کا پیغام دیا جائے، اور شرک سے ہر ممکن روکا جائے، یاد رکھیے، جو بہت ہی خاموش انداز سے ہمارے اندر آ جاتا ہے، مطلب وہ سمجھنے میں نہیں آتا۔ بیمار پڑ گئے، ابھی توحید پر تھے، اب لگ گئے کسی اور چیز کے چکر میں، کیوں؟ تو بیماری کی وجہ سے اتنے ڈر گئے کہ لگا علاج یہاں نہیں ہے تو یہاں جانا پڑے گا۔ مال میں تھوڑی کمی آ گئی، تجارت تھوڑی بیٹھ گئی، تو یہاں وہاں جانے لگے، گھومنے لگے، لانے لگے، چھٹکانے لگے، لگانے لگے، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے وجہ سے کچھ اضافہ ہو جائے انکم کے اندر۔ آگے کمزوری دیکھیے، ایک مال کی اس نے لا دیا اس نے آپ کو شرک کی طرف۔ کئی لوگوں کو اس معاملے میں دیکھا گیا کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، توحید میں کمپرومائز نہیں، یاد رکھیں، اس پر موت آنا یہ اصل ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا، اسلام پر رہنا۔ تو توحید اصل چیز ہے، یاد رکھیں، تو لہٰذا اس میں کمپرومائز نہیں ہے۔ اس کا سبق پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، آنے والی جنریشن کو دے کر جانا ہے۔ چلے دوسری چیز جو اللہ کی ذات میں جو حرام ہے، جس کو معمولی سمجھ لیا گیا، یاد رکھیں، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، ضرورت کے وقت، مصیبت کے وقت، دکھ کے وقت، تکلیف کے وقت۔ کوئی بھی آدمی کہتا ہے ایسا کون کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے؟ بھائی آپ دیکھیے اپنے اطراف میں ایسے لوگ ہیں جو ذرا ذرا سی تکلیف نہ جانے کس کس کو یا کے نام سے پھر چلانا شروع کر دیتے، یا فلاں یا فلاں یا فلاں المدد۔ اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے وہ، اور نہ ہی اللہ کی صفتی نام ہے وہ جس سے پکار رہے ہوں، مطلب وہ غیر اللہ ہے کوئی نہ کوئی جس کو پکارا جا رہا ہے، اور پھر ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جو خواہ وہ فرشتوں میں سے ہو، خواہ وہ انبیاء میں سے ہو، خواہ وہ اللہ کی نیک بندوں ولیوں میں سے ہو، خواہ وہ صحابہ میں سے ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیں، اور آواز لگائی جا رہی ہے، یا پھر تابعین طبع تابعین یا سلف صالحین میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ ہے، اور کبھی کبھار تو وہ زندہ لوگ بھی نہیں، یاد رکھیے، اور کبھی کبھار تو انسان بھی نہیں، یاد رکھیے، انسان بھی نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسی چیزیں یاد رکھیے کہ آپ خود تعجب کریں کہ ایسی چیزوں کو بھی آواز دی جاتی ہے، اللہ کی علا مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ ایک علاقے کو ایک تصویر آئی تھی، بہرحال اس علاقے میں لوگ مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ ایک الیکٹرک پول ہے، کھمبا بولتے ہیں اس کو ہماری زبان میں، لوگ اس کو آواز دیتے ہیں مصیبت کے وقت، الیکٹرک پول، لٹرلی کہہ رہا ہوں، تصویریں موجود ہے، کھمبے شاہ بابا، دیکھ لیجیے آپ اس کو۔ مجھے لگا کوئی انسان تھا لمبا چوڑا ہوگا تو اس کا نام رکھ دیا کھمبے شاہ، پتہ چلا وہ لٹرلی الیکٹرک پول ہے، لوگ اس سے مانگ رہے ہیں، ایک علاقے میں لوگ مانگ رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، کس کے ذریعے معلوم آپ کو؟ آپ تعجب کریں گے، لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ شرک۔ خمیز کے ساتھ جو شلوار پہنتے نا، شلواروں کو وہ صدقہ کر رہے ہیں، شلواروں کو لٹکایا جا رہا ہے اور شلواروں سے مانگا جا رہا ہے۔ جو آپ اندر پہنتے خمیز کے اندر جو شلوار پہنتے، میں آپ کو یقین جانیے یہ
چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آن لائن، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کر ڈالیے اس کے اندر خالی آپ، اور آپ دیکھیں گے لوگ کیسے ہو سکتا ہے ایسا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے سر نہیں جھکتا تو اللہ ایسی ایسی جگہ سر کو جھکاتا ہے، یقین جانیے تعجب ہوتا ہے انسانیت کو، تعجب ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ انسان تو انسان، مردہ جانور لوگ ان کو پکار رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی پکار نہیں سنتا، کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا ہے، کوئی آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، کوئی آپ کی حاجت روائی نہیں کرتا ہے، کوئی آپ کی مشکل کشائی نہیں کرتا ہے۔ وہی اکیلا داتا اور رب ہے، یاد رکھیے، اسی کو آپ کو پکارنا، یاد رکھیے۔ اس نے یہ مکمل طور سے یا ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی کہ اس کے علاوہ کسی کو پکارا چاہے، چاہے فرشتوں میں سے ہو، چاہے انبیاء میں سے ہو، چاہے ان کے پیروکار ماننے والے صحابہ میں سے ہو، یا انسانوں اور جنوں میں سے ہو، یا جانور، یاد رکھیے نہیں، اجازت نہیں دی، یاد رکھیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سوال کیا بار بار مشرکین مکہ سے، سوچتے نہیں ہو جو تم کرتے ہو جس کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ؟ جو کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے لیے کرتے ہیں، وہ صرف ان کے اور اللہ کے بیچ میں ایک وسیلہ ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا جواب نقل کیا کہ ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ جو کچھ بھی کرتے ہو اس لیے کرتے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ 360 بت جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن جو کچھ بھی ان کے سامنے کرتے جو تم دیکھ رہے ہو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں اللہ سیدھے نہیں سنتا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی بیچ میں لگتا ہے۔ یہی مشرکین مکہ کہہ رہے تھے یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، صرف اس لیے یہ کرتے جو کر رہے تاکہ